ایو شہر ھذا، اچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کا مہینہ رجب مہینے کے بعد اور رمضان مہینے کے شروع ہونے سے پہلے آتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ ترفع فیہ اعمال العباد، بندوں کی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اسی مہینے میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، چھوٹے پیارے بچوں، آج 31 جنوری بروز جمعہ 2025 بمطابق 1 شعبان 1446 ہجری کو خطبے کا عنوان ہے ماہ شعبان کی فضیلت اور اس میں ہونے والی بدعات۔ نوجوان ساتھیوں، انگریزی کیلنڈر کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور عربک کیلنڈر کے اعتبار سے مہینوں کی تعداد بھی 12 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں بیان فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو وجود بخشا، پیدا فرمایا، اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ آج شعبان مہینے کی پہلی تاریخ ہے۔ بتانا یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 12 ہیں، اور ہر مہینے کی الگ الگ خاصیت اور خصوصیت ہے۔ رمضان مہینے کی خاصیت کیا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور شوال مہینے کی خصوصیت کیا ہے؟ شوال مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی رمضان مہینے کے ساتھ ساتھ شوال مہینے کے 6 روزے رکھ لیتا ہے تو گویا کہ انہوں نے پورا سال روزہ رکھا۔ اسی طرح یہ شعبان کا مہینہ ہے، تو شعبان کے اس ماہ کی فضیلت اور خصوصیت کیا ہے؟ اس مہینے کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمام بندوں کے اعمال اسی مہینے میں پیش کیا جاتا ہے۔ تمام بندوں کے تمام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں۔ تو اب جو مؤمنین ہوتے ہیں، جو متقین ہوتے ہیں، جو پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ذکر اور ہمارا اعمال جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش ہو تو ہمارا ذکر نیک بندوں میں سے ہو، ہمارے اعمال نیک بندوں کے اعمال کے ساتھ پیش ہو،
ایک مومن بندی کی سوچ اور فکر ہوتی ہے، لیکن یہی گنہگار، فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے انسان بدعات و خرافات کو اس مبارک مہینے میں انجام دیتے ہیں۔ بدعات و خرافات کیا کیا اس مہینے میں انجام پاتے ہیں ہم آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے، لیکن ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس مہینے کی خصوصیت کیا ہے اور اس مہینے کا مسنون عمل کون سا ہے، یعنی اس مہینے میں ہمیں کون سا کام کرنا چاہیے۔ آئیے ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے۔ عن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الشہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، رواه ترمذی فی کتاب الصوم۔ حدیث ترمذی کتاب الصوم کی ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار مسلسل 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان مہینے کے۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بتانا چاہتی ہے، امت کو یہ میسیج اور پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے لگاتار روزہ رکھا کرتے تھے، شعبان مہینے میں اور رمضان مہینے میں۔ اچھا، لگاتار اور مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنے کی جہاں تک بات ہے، یہاں ایک سوال ہے۔ سوال یہ ہے، کیا شعبان مہینوں کی 30 دن یا 29 دنوں تک ایک مہینہ لگاتار روزہ رکھنا جائز اور درست ہے؟ ایک سوال۔ جواب یہ ہے، شعبان مہینے میں لگاتار 30 دن کا روزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھا، لہٰذا ہمیں بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ ابھی تو بتایا گیا، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے لگاتار 2 مہینہ روزہ رکھا۔ اللہ کے رسول نے رکھا 2 مہینہ لگاتار روزہ، اور ہم لوگ پھر کیوں نہیں رکھ سکتے؟ یہ سوال۔ جواب یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حدیث میں یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ کے رسول نے شعبان مہینے کا مکمل روزہ رکھا، تو مکمل روزہ رکھنے کا مطلب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اکثر دنوں کا روزہ رکھا، یعنی شعبان مہینوں کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا۔ تو جب کسی کام کو بکثرت کیا جاتا ہے تو ہم لوگ بھی اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں استعمال کر دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ پورا کام انہوں نے کیا۔ مثال کے طور پہ کوئی مزدور صبح 7 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کام کیا، تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ انہوں نے 2 گھنٹہ کام چھوڑ دیا، بلکہ یوں کہا جاتا ہے کہ اس نے بھر دن، پورا دن کام کیا۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جس حدیث میں یہ بات بتائی کہ اللہ کے رسول نے مکمل شعبان مہینے کا روزہ رکھا، تو مکمل شعبان مہینے کا روزہ رکھنے کا مطلب مکمل 29 یا 30 دن نہیں ہے، بلکہ اکثر دنوں کا اعتبار ہوگا۔ اور اس کی تشریح اور وضاحت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے اس حدیث سے ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے، ما صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرن کاملا غیر رمضان، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ کے رسول نے رمضان مہینے کے علاوہ کسی بھی مہینے کا مکمل روزہ نہیں رکھا۔ تو لہٰذا ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے بات ہمارے سامنے کھل کر کے آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ شعبان مہینوں کی بکثرت روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، لہٰذا ہم محبان رسول کے لیے یہ سنت ہے اور یہ پسندیدہ عمل ہے، یہ مسنون عمل ہے کہ ہم لوگ بھی شعبان مہینے کے اکثر دنوں کا روزہ رکھا کریں۔ اور فلی روزے رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ اللہ کے رسول نے داؤد علیہ السلام کے روزے کو سب سے بہترین روزہ کہا، اور پھر آپ نے اس کی کیفیت بتایا کہ کس طرح سے داؤد علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے واضح فرما دیا کہ داؤد علیہ السلام
ایک دن روزہ رکھتے تو دوسرے دن نہیں رکھتے، ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناگا کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے کہ آج رکھا کل نہیں رکھا، پرسوں رکھا پھر اس کے بعد والا دن نہیں رکھا، تو یہ سب سے بہترین روزہ ہے۔ اس اعتبار سے مسنون عمل اس مہینے کا یہ ثابت ہوا کہ ہم سب کو اس مہینے میں بکثرت روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کس مہینے میں؟ آج اس مہینے کی شروعات ہو چکی ہے، شعبان مہینے میں بکثرت روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ عورتوں سے جو روزہ چھوٹ جاتے ہیں شرعی عذر کے بنا پر، ان روزوں کا قضا کب کرنا چاہیے، کب کرنا بہتر ہے؟ جواب یہ ہے کہ رمضان مہینے کے اختتام کے بعد، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد، شوال مہینے کی 1 تاریخ سے لے کر رمضان مہینہ شروع ہونے سے پہلے تک وہ کبھی بھی روزہ رکھ سکتی ہیں، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ ان کے چھوٹے ہوئے ان روزوں کو شعبان کے مہینے میں رکھ لیے جائیں تاکہ دونوں سنت ادا ہو جائے۔ ایک تو روزوں کا قضا ہو گیا اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول اس مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے۔ تو لہٰذا ہماری مائیں بہنیں اگر میری آواز سن رہی ہیں تو سن لیں کہ ان کے چھوٹے ہوئے روزے اس مہینے میں رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر ان تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب یہاں سے جائیں تو آپ گھر میں بتائیں کہ شعبان مہینے میں چھوٹے ہوئے روزوں کا قضا کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارے بھائیوں میں سے جن کے بھی روزے چھوٹے ہیں، بیمار ہونے کی وجہ سے ہو، سفر میں جانے کی وجہ سے ہو، تو ان روزوں کو بھی اسی مہینے میں ادا کر لینا چاہیے، کیونکہ اب اس مہینے کے بعد اور اس کے پاس ٹائم نہیں بچا ہے، کیونکہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو شعبان مہینے کی خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں بکثرت روزے رکھے جائیں۔ آئیے ایک روایت اور پیش کر دیتے ہیں۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انی اراک تصوم ما لم اراک تصوم فی شہر مثل ما تصوم فی، قال ای شہر ھذا؟ قلت شعبان، قال شعبان بین رجب و رمضان یغفل الناس عنہ ترفع فیہ اعمال العباد فوحب اللہ یرفع عملی الا وانا صائم، رواہ امام البانی فی کتابہ السلسلہ الصحیحہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے رسول انی اراک تصوم فی شہر، آپ اس مہینے میں اس قدر روزے رکھتے ہیں، ما لم اراک تصوم فی شہر مثل ما تصوم فی، اس سے پہلے کے ایام میں اور اس سے پہلے کے مہینوں میں نے آپ کو اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، لیکن آپ اس مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا ایو شہر ھذا، اچھا بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا شعبان کا مہینہ رجب مہینے کے اختتام کے بعد اور رمضان مہینے کے شروع ہونے سے پہلے یہ مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے میں لوگ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ غفلت برتتے ہیں، نیکیاں کم کرتے ہیں، حالانکہ ترفع فیہ اعمال العباد، بندوں کی اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے اسی مہینے میں۔ دیکھیے میں نے پچھلے خطبات میں واضح کیا کہ فرشتے عصر میں حاضر ہوتے ہیں، اسی طرح سے فجر کے ٹائم بھی حاضر ہوتے ہیں، تو دن کی اعمال 2 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہفتوں کا جو اعمال ہوتا ہے وہ سوموار اور جمعرات کو پیش کیا جاتا ہے، اور سالانہ اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شعبان کے مہینے میں پیش کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی اعمال پچھلے سال میں کیے ہیں وہ تمام اعمال
چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا وہ اعمال برے ہوں، سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیے جائیں گے۔ کس مہینے میں؟ اسی شعبان کے مہینے میں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو ہریرہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ اعمال جب اللہ کے یہاں پیش کیے جائیں تو اس حال میں میرے اعمال پیش ہوں کہ میرا ذکر روزے دار میں سے ہو، میں روزے سے رہوں اور میرے اعمال اللہ کے پاس پیش کی جائے، یہ مجھے پسند ہے، اسی لیے میں اس مہینے میں بکثرت روزے رکھتا ہوں۔ تو اب ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج، ایک پیغام یہ ہے، اس ماہ میں ہم لوگ بکثرت روزے رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال جب پیش ہوں تو ہمارے اعمال روزے دار کی حالت میں پیش ہوں۔ تو یہ تھا ماہ شعبان کی فضیلت اور ماہ شعبان کا مسنون عمل۔